انسان بہترین وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ پہ ڈٹا نہ رہے، بلکہ گناہ کے بعد توبہ کر لے اور توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ یہ اللہ پاک کا کتنا ہم پہ فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اوپر ستاری کا معاملہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور اگر بندہ توبہ کر لے تو اس گناہ کو بالکل مٹا دیتے ہیں، وہ نامہ اعمال میں بالکل رہتا ہی کوئی نہیں۔ تو توبہ کرنی چاہیے، اور پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ پکی اور سچی توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اس سے گناہ ہو گیا تو وہ اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، دل سے اس کو ندامت ہو کہ میں یہ کیسا کام کر بیٹھا ہوں، میں اپنے خالق اور مالک کو ناراض کر بیٹھا ہوں۔ دل سے اللہ کے سامنے جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کرے اور ندامت کا اظہار کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اللہ پاک سے مانگے کہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو نیت یہ کر سکتا ہوں، لیکن گناہ سے بچانا یہ محض تیری توفیق سے ہوگا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کا کرنا، گناہ سے بچنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو خود اپنی طرف سے پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، میں اس پر دوبارہ جو ہے وہ کبھی نہیں آؤں گا، ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے یا حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر تو ایسا گناہ ہے، مثال کے طور پہ فرائض کو چھوڑ دیا جن کے کرنے کا حکم تھا، نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی ہے، روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، ایسا گناہ کیا کہ جس کی ادا کرنے کا حکم تھا لیکن چھوڑ دیا، تو تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو ادا بھی کرے۔ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اب یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر کسی بندے کی اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، کہ میں اب یاد ہی نہیں ہے کہ میں کتنی نمازیں چھوڑ چکا ہوں، تو اس کے لیے فقہا نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ اب زندگی میں وہ اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس میں قضا نمازوں کی فکر کرے، اور جب بھی نماز پڑھے تو یوں نیت کرے کہ یہ میری جو آخری مثال کے طور پہ عصر کی نماز میں نے چھوڑی تھی، یہ میں اس کی نیت کرتا ہوں، یا جو میری سب سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے جب ایک عصر کی نماز پڑھ چکے پھر اسی طرح نیت کر لے کہ اب میری جو آخری نماز قضا ہوئی تھی یا میری سب سے پہلی جو قضا ہوئی تھی میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اور اگر حقوق العباد میں سے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ حق ادا نہیں کیا اور گناہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اگر کسی کا حق کھایا تو وہ حق اس کے حوالے کرے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی ہے، تو اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتے۔ اور توبہ کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے یہ اتنی بے ثبات ہے کہ اتنی بے اعتباری ہے کہ ایک سانس جو باہر آیا ہے تو اتنا بھی انسان کے پاس مہلت نہیں ہوتی جب موت آ جائے گی کہ وہ سانس اندر کھینچ کے لے جائے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے یہ جو سانسیں اس کو غنیمت سمجھیں، اور ہم سب کو اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ ندامت کے ساتھ جھک جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے،
اور پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ جب بندہ توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کرے گا تو اللہ رب العزت اس توبہ کی برکت سے انسان کے دنیا کے سارے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کو بھی بہترین بنا دیں گے۔